آج کا. اب یہ ظاہر بات ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن میں واقعات ہوئے, تربت میں ہوا, یہاں ہوا, اس سے پہلے گوادر میں اٹیک ہوا, اس سے پہلے جو ظاہر بات ہے جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہوا. ہم اس کو ریڈ کریں کہ یہ ایک دم یہ ایک ڈیلیبریٹ ایسکلیشن ہوئی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے, اس میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے, یا یہ رینڈملی یہ واقعات ہو گئے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ تھم جائیں. ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ بہت شکریہ فہد صاحب. میں ابھی پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے آپ کا بڑا پرمغز تجزیہ سن رہا تھا, اور مائی فرسٹ کامنٹ از دیٹ آئی اگری وتھ یو کمپلیٹلی کہ دیکھیں یہ رینڈم نہیں ہے, اس کا ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اور اس کا ایک جیو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ بنیادی جو اسٹریٹجک ٹارگٹ ہے وہ چین کے پاکستان کے اوپر اعتماد کو نقصان پہنچانا اس کا اصل مقصد ہے. تو یہ ٹارگٹ کی جو سلیکشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میں اس کو جو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ دوں گا کہ اس کی ٹائمنگ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ماسکو میں بھی جو اٹیک ہوا ہے, پاک فضائیہ نے جو جوابی کارروائی کی افغانستان کے اندر حافظ گل بہادر گروپ کے اوپر, اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا جو نیکسس ہے, یہ تینوں فیکٹرز کو مجموعی انداز میں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس کو اور کانسیکوینسز کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے. افتخار صاحب, یہ جو جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ٹارگٹنگ ہو رہی ہے, تو اس سے ہم کیا ریڈ کریں کہ یہ جو ہمارا ایک دم ایک ایسکلیٹڈ رسپانس آیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف, یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے, اس کا بلو بیک ہے, یا یہ کچھ اور ہے؟ فہد صاحب اگر آپ, میں تھوڑا ماضی میں جانا چاہوں گا. آپ اگست 15 جو ہے 2021 میں چلے جائیں تو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ پاکستان نے جو ہے وہ نیگوسیشنز میں جو ہے کابل میں گزارے, جس کی وجہ سے ریلیٹیو کام تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر خاموشی تھی, ایک ریلیٹیو کام تھا, تو وہ ٹائم ہم نے گین کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ نیگوسیشنز اور باقی سارے پراسپیکٹس فیل ہو گئے, ڈپلومیٹک لیول پر بھی اور آپریشنل لیول پر بھی, اور اب ہمارے ٹریڈ کوریڈورز بھی افیکٹڈ ہیں, تو ہم نے پچھلے سال میں آلموسٹ جو انکریز ان وائلنس دیکھا, دیٹس آلموسٹ 47% آن واٹ دیر واز پریویسلی سنس 2014 سے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد کا, تو تقریباً 160% جو ہے انکریز آف وائلنس ہے. تو میرے خیال میں لائک وی کین سے کہ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, جو اب ترکستان اسلامک پارٹی جو ایگورس کی پارٹی ہے, وہ چائنیز کو ٹارگٹ کریں, لیکن اس کا جو محور ہے وہ سب کا سب افغانستان ہے. ادھر وہاں پر جو اسٹریٹجک میس بنا ہوا ہے, جہاں سے ایک طرف تو ماسکو کو اٹیک کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سینٹرل ایشیا کو, پھر پاکستان کو, اب چائنیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اٹیک کیا جا رہا ہے. یو کین ناٹ میک سینس آف اٹ وداؤٹ دا ریلیونٹ کانٹیکسٹ. میرے خیال میں افغانستان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ وہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا, میرے خیال میں اس خطے میں امن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. جہاں تک آج کے اٹیک کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از obviously اس کی ٹائمنگ تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن اس ایریا کے اندر جہاں پر آلموسٹ یہ تیسرا اٹیک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہا ہے, ان پرٹیکولر وتھ چائنیز, اور بشام اور شانگلہ کا ایریا از ریلیٹیولی دوز ایریاز جو ٹی ٹی پی کے ہائٹنڈ دور کے اندر بھی کبھی یہاں پر انسرجنس یا ٹیررزم کے کوئی واقعات ایز سچ رونما نہیں ہوئے تھے. یہاں پر اس واقعے کا ہونا اور پرٹیکولرلی ماسکو کے کانٹیکس میں جو ہے اس کو دیکھنا, اٹ ریوربریٹس کہ یہاں پر ایک لارجر اسٹریٹجک الائنسز ہمیں ملیٹنٹ نیٹ ورکس کی نظر آ رہی ہے, جو پاکستان کو اور خطے کو, ہمارے تو دونوں بارڈرز کی طرف پہ جو ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی کے اندر, دونوں کے اندر ایسکلیشن ہے, اور یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن اس کا تھرسٹ اتنا اور امپیکٹ جو ہے اتنا زیادہ ہوگا, یہ میرے خیال میں کسی کے تصور میں نہیں تھا. یہ جو اسٹریٹجک نیٹ ورک ہے آف ٹیرر گروپس, اس میں کون کون سے شامل ہیں جو کہ ادھر آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان افغانستان بارڈر کے آس پاس, جو کہ اس طرح کے انسیڈنٹس میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, obviously افغان طالبان ایک آرچ بنا ہوا ہے, اس کے نیچے ایگور ملیٹنٹس جو ترکستان اسلامک پارٹی ہے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ پناہ حاصل, اس کے نیچے القاعدہ جو سب کانٹیننٹ ہے, اور القاعدہ سینٹرل جو دنیا کہتی ہے کہ ان کا یو ایس کا ایکسٹینس ہے کہ ان کی آپریشنل کیپیبلٹیز ختم ہے, پاکستان کے اندر اٹیکس, ایئر بیس کے اندر اٹیکس وغیرہ ہونا, ان سب میں ان کے ٹریسز جو ہے وہ موجود ہیں. پھر ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی کے نیچے کانگلومریٹس, تو وہ آپ کے ایسٹرن بارڈر پر بھی ویسٹرن بارڈر پر, دونوں بارڈرز کے اوپر تقریباً جو ہے آلموسٹ سکویز کیا جا رہا ہے.
پاکستان کے ایئر سٹرائکس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریٹیلیٹری ایفیکٹ شاید کسی اور جگہ میں آئیں، لیکن اس قسم کے اٹیکس ہونا اس ٹائم پر بھی ہوئے تھے جب ریلیٹیولی پیس تھا. دیٹ مینس کہ چائنیز انٹرسٹ ان پاکستان آر obviously under the radar from the strategic assets of a lot of proxy networks based in Pakistan. اچھا سعید محمد علی صاحب، اب یہ جو بات ہے دیکھیں، ہم نے تقریباً ہم ساروں نے اگری کر لیا کہ یہ اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ رینڈم ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ ایک ڈائریکٹ جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں رپچر ڈالا جائے. افغانستان سے یہ سب کچھ ایمنیٹ کر رہا ہے، جس طرح افتخار صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ جب تک صورتحال والیٹائل رہے گی تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ابلتے رہیں گے. اب افغانستان کی صورتحال بدقسمتی سے بہت جلد تو ریزالو نہیں ہونے والی. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم کیس ٹو کیس مینج کریں، نمبر 2 کہ ہم ملیٹریلی کائنیٹک ایکشن کو خود بھی ایسکلیٹ کریں، جو کہ ہمیں کچھ نظر آئے کرتے ہوئے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے اس طرح کی ٹارگیٹنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو بتدریج بڑھاتے جائیں. Is that something which we should be following? I think میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان، میں آپ سے متفق ہوں کہ جو 45 سال سے افغانستان میں جو سچویشن ہے وہ نہ ایک دن میں پیدا ہوئی ہے اور نہ ایک دن میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے. البتہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ کو ایک ہمہ جہت ملٹی پرونگ حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں obviously سب سے امپورٹنٹ جو پرونگ ہے وہ ڈپلومیٹک پرونگ ہے. obviously جس میں ہمیں آج جس طرح پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی خیر سگالی کا اظہار کیا اور جو ہے چینی بھائیوں جو ہے کہ لاس آف لائف کے حوالے سے کنڈول کیا چینی سفیر کے پاس جا کے، جو امپورٹنٹ سگنل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ریاستی سطح پہ چین کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ چینی مفادات اور انجینئرز پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا صرف انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چین اس کو لارجر ریجنل جیو پولیٹکس میں دیکھے اور اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اگر وہ افغان طالبان سے کابل میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرتا ہے، ان کو انسینٹیوز اور انویسٹمنٹ آفر کرتا ہے، تو وہ اس بات کو بھی صرف نظر نہ ہونے دے کہ جناب ٹی ٹی پی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو پشت پناہی حاصل ہے افغان طالبان کی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں بیجنگ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کابل انتظامیہ کے اوپر یہ پریشر ڈالے کہ اگر وہ چین کے ساتھ سی پیک کی ایکسٹینشن، کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹ چاہتا ہے تو ان ریٹرن اس کو اپنے دوحہ ایکارڈ اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اوبلیگیشنز اور چین اور پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو رسپیکٹ اور ایڈریس کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اور چین کے ساتھ جو سفارتکاری ہے اس کو مل کے ایک ریجنل اپروچ کے تحت یہ آپ کی بڑی سینسیبل بات ہے، لیکن یہ اٹ از اے ٹال آرڈر، یہ مجھے کہنے دیجئے یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں. لیکن اس کا جو ایک دوسرا عام پہلو ہے افتخار، وہ ذرا بتائیے. ایک تو ہو گیا کہ جی ہم نے کس طریقے سے کائنیٹک ایکشن ان کے اگینسٹ لینا ہے تنظیموں کے خلاف، مزید جو ہے وہ اپنا جو ایک ایسکلیٹری لیڈر ہے اس پہ شاید کلائم کرنا ہے. لیکن دوسری طرف افتخار ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو جس میں میں چاہوں گا آپ کا انپٹ مختصراً، وہ ہے کہ دیکھیے کے پی جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ تمام تر ہب بنا ہوا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا، اور خیبر پختونخوا میں ایک تو چلے آرمڈ فورسز کا جو رسپانس ہے، دوسرا جو سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، ان کے سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں جو بار بار جن کی نشاندہی ہوئی ہے. میں خود ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کے پی کی جو ایک اینٹی ٹیررزم میکنزم سیولین سائڈ پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جیسے پریونٹیو میجرز جو لینے چاہیے، جو پولیس اور انٹیلیجنس کا کام ہے، جو مدرسوں کی مانیٹرنگ ہے، جو لسٹوں کو تیار کرنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ کمزور ہے، کیپیسٹی ایشوز ہیں. اور اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیولوجیکل کنفیوژن بھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو یہ ایک پروڈیوس کر دیا تھا ایک تھیوری کہ جی سارا دہشت گردی امریکہ کی وجہ سے ہے اور امریکہ اگر یہاں سے نکل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس سمپلسٹک سلوشن سے جو نظریاتی کنفیوژن ہوا وہ اور کیپیسٹی ایشوز، اس سے کتنا بڑا چیلنج کریٹ ہو گیا ہے کے پی کے لیے اس ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کے لیے.
دیکھیں KP alone as a stand alone تو obviously ایک پرابلم ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل ایڈجنکٹ ہے وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا ہے. وہ ایک ایسی انوملی بن کے جو ہے وہ رہ گئے ہیں کہ نہ وہ کمپلیٹ طریقے سے مرجڈ ہیں, مے بی کانسٹیٹیوشنلی ہے, لیکن لیگلی اور گورننس کے لحاظ سے وہ اس ٹائم پر مرج نہیں ہے. اگر ہم کیپیسٹیز کی بات کریں فہد صاحب, ناٹ ٹو گو انٹو اے لاٹ آف اسٹیٹسٹکس, لیکن جو مین ادارہ ہے آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا, جو پولیس کا ہے, اس کے انسپشن سے لے کر ابھی تک اس میں 1600 اسامیاں ہیں جو بھرنی چاہیے تھی, وہ خالی ہیں, اور اس کو ایڈ ہاک بیسس پر جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے. اینڈ ایون CTD جب کسی آپریشن کے لیے کسی ایریا کے اندر جاتی ہے آؤٹ آف KP, آؤٹ آف ناٹ جسٹ آؤٹ آف KP, آؤٹ آف اٹس اربن لمٹس, وہاں پر ان کو دوسرے کسی سیکیورٹی فورسز یا ادارے پر جو ہے انحصار کرنا پڑتا ہے, جو ان کے لیے لیگلی اور جو ہے ایز اے اسٹرکچر وائز بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن جہاں پر آپ نے آئیڈیولوجیکل سگنیفیکنس کی بات کی, یہاں پر پاکستان کا ایک بہت بڑا انٹرنل پرابلم ہے. میرے خیال میں چیزوں کو تھوڑا کلیئر ہو کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. جو KP کے اندر ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ بن کے آیا ہے, اس میں اب ایسی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو اسٹیٹ کے لیے کافی پریشان کن ہیں. اور سیکیورٹی بریفنگ صاحب آپ نے بھی کبھی کافی اٹینڈ کی ہے, ہم نے بھی اٹینڈ کی ہیں, اس میں اب ایک نیا کانٹیکسٹ جو ہے پیرایا ہیڈ ہو گیا ہے, وہ ایسی آوازوں کا ہے جو اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے اس قسم کے رابطے رکھنے کے لیے جو ہے کوشاں نہیں ہے, جو ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان میں یوزلی ہوتا ہے. یہ کافی ڈینجرس کانٹیکسٹ ہے. آپ کسی بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا کورس دیکھ لیں, کتاب دیکھ لیں, کوئی بھی تھیوری دیکھ لیں, کسی جگہ کے اندر تب تک جو ہے کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ سسٹین نہیں کر سکتا جب تک اس کا لوکل سپورٹ میکینزم نہ ہو. اس کا مطلب اس ایریا کے اندر ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ایکچوئل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ